الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ چند دنوں سے روزوں کے متعلق مسائل بیان کر رہا ہوں۔ آج بھی روزوں کے متعلق چند مسائل بیان کروں گا، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ روزے کی حالت میں کوئی اللہ کا بندہ یا بندی بھول کر کھا لے یا پی لے یا بھول کر زوجین آپس میں ملاقات کر لیں، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزے میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں، کوئی سخت مجبوری بھی نہیں، خواہ مخواہ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کھا لے یا پی لے یا روزے کی حالت میں زوجین آپس میں ملاقات کر لیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، اور قضا کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، وہ آیتیں کسی اور مسئلے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، مگر انہی آیتوں کے ذریعے سے روزے کا کفارہ بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ روزے کا کفارہ یہ ہے، فتحریر رقبۃ، کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا یا روزہ توڑنے والی ایک غلام کو آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، اب کے زمانے میں غلاموں کا دور نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آگے اللہ نے بیان فرمایا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، مسلسل لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا، 60 روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو پھر 60 غریبوں کو، ضرورت مندوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری ہے۔ تو جان بوجھ کر روزہ توڑیں گے تو یہ کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب غلاموں کا دور نہیں ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی روزہ توڑنے کی وجہ سے روزوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہے تو مسلسل 60 روزے رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے روزے رکھنا شروع کیا اور درمیان میں ایک روزہ چھوڑ دیا، 50 پر 9 روزے مسلسل لگاتار کوئی رکھا، 60واں روزہ رکھنا تھا چھوڑ دیا، تو پھر اس کو چاہیے کہ پھر شروع سے مسلسل 60 روزے رکھنا ضروری ہے۔ 50 پر 9 روزے جو رکھا گیا وہ نفل شمار ہو جائیں گے، پھر شروع سے رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر روزہ توڑ دی، کوئی شرعی عذر نہیں، کوئی سخت مجبوری نہیں، خواہ مخواہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دی، تو عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ مسلسل 60 روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جب عورت روزہ رکھنا شروع کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، مخصوص وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ وقت شروع ہو گیا
تو ان دنوں میں وہ روزہ نہ رکھے۔ جیسے ہی وہ پاکی کے دنوں میں آ جائیں تو پھر بقیہ روزہ رکھنا شروع کر دے، تو عورت کے لیے گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے، اسے مسلسل 60 روزے رکھنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مرد 60 روزے رکھنا شروع کیا، درمیان میں سخت بیمار ہو گیا، یوں سمجھیے 50 روزے رکھ لیا، بعد میں بیمار ہو گیا، یا یہ کہ روزے رکھنا شروع کیا، درمیان میں سفر میں جانا ضروری ہو گیا اور وہ سفر میں نکل پڑا، سفر میں روزے رکھ نہ سکا، تو بیماری آ جانے کی وجہ سے یا سفر میں چلے جانے کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ پھر وہ صحت مند ہونے کے بعد اور سفر سے واپس آنے کے بعد پھر مسلسل لگاتار 60 روزے رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ کفارہ جب واجب ہو جائے تو رمضان کے بعد کفارے کے روزے رکھنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جتنا جلد ہو سکے کفارے کے روزے رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ چاند کی تاریخ دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرے، مثال کے طور پر محرم، یا یہ کہ چلیے شوال کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کریں گے تو پہلی تاریخ میں عید الفطر آ جاتی ہے، تو عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی ذی قعدہ کا چاند دیکھ کر شروع کرتا ہے تو پھر ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ آ جاتا ہے، تو ذی الحجہ میں عید الاضحیٰ آتی ہے، پھر اس کے بعد کے 3 دن روزے رکھنا حرام ہے۔ اس لیے اگر کوئی اللہ کا بندہ محرم کا چاند دیکھ کر کفارے کے روزے رکھنا شروع کیا تو محرم اور سفر یہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ تو چاند کی تاریخ دیکھ کر کوئی روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے 60 روزے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ یوں سمجھیے محرم کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کیا تو محرم 20 پر 9 کا آ گیا، پھر سفر شروع ہو گیا، پھر سفر کا مہینہ بھی 20 پر 9 کر رہا، تو محرم 20 پر 9 اور سفر 20 پر 9، تو روزے ہوتے ہیں 50 پر 8، تو بس کافی ہے۔ تو محرم اور سفر 2 مہینے کے روزے رکھ لے، 50 پر 8 مل گئے تب بھی کوئی حرج نہیں، اس کا کفارہ ادا ہو گیا۔ یا یہ کہ محرم 20 پر 9 کا مہینہ آیا اور سفر 30 کا مہینہ آیا تو 50 پر 9 روزے ہوتے ہیں، تو مزید 1 روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یا یہ کہ محرم 30 دن کا اور سفر بھی 30 دن کا، تو 60 روزے مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اگر کوئی چاند کے حساب کو چاند دیکھ کر روزہ شروع کرتا ہے تو اس کے لیے 60 روزے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ چاند کے حساب سے روزہ رکھے، پھر دوسرے مہینے میں بھی چاند کے حساب سے روزہ رکھے، چاہے 60 روزے سے کم ہی رکھنا پڑے تو وہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ قمری مہینے کے درمیان میں روزہ رکھنا شروع کیا، یعنی 5ویں تاریخ یا 4ویں تاریخ، یا یہ کہ شوال میں پہلی تاریخ میں عید الفطر آتی ہے تو دوسرے دن سے روزہ رکھنا شروع کیا، تب اس کے لیے 60 روزے مکمل رکھنا ضروری ہے۔
درمیان میں اگر کوئی شروع کرتا ہے تو اس کے لیے 60 روزے مکمل رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ انگریزی مہینے کے حساب سے روزہ رکھنا شروع کیا، جس کو ہم اپنی زبان میں انگریزی مہینے کہتے ہیں، 1 تاریخ سے شروع کیا تو اس کے لیے 60 روزے رکھنا مسلسل ضروری ہے، اس لیے کہ انگریزی مہینے 28 دن کے بھی ہوتے ہیں، 29 دن کے بھی ہوتے ہیں، 30 دن کے بھی ہوتے ہیں، 30 پر 1 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی انگریزی مہینے کے حساب سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے 60 روزے مسلسل لگاتار رکھنا ضروری ہے۔ تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی وجہ سے، جان بوجھ کر کھانے اور پینے اور زوجین کی آپس کی ملاقات کی وجہ سے یہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کو روزے رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور مزید مسائل ہیں کفارہ کے، انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ نے سنا، دوسروں کو بھی سنائیں، آگے شیئر فرمائیں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔